كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفع کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت نال تشریف فرما اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرما دے رب ارض و سما نے میرے تے تہاڈے محبوب سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے اور اللہ نے جمیع انبیاء دے اندروں سب تو زیادہ مقام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے اور میرے نبی دی تعریف نہ کو کر سکتا ہے تے نہ مک سکتی بندے دی زندگی تے مک سکتی ہے پر سرکار دی تعریف نہیں مک سکتی کیونکہ میرے نبی دی تعریف اندر تے پورا قرآن ہے خیر کیونکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم دی کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی آدھنے کہ انا سید والد آدم یوم القیامہ سرکار آدھنے اللہ نے میں نے انہا مقام دیتا ہے جنی دنیا رب نے پیدا کیتی ہے اولاد آدم کل قیامت نو اللہ نے میں نے انہا سارے دی سرداری عطا فرمائی
بلکہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ کہ قبراں تو ساری دنیا نے اٹھنا ایک جدو قیامت قائم ہوئے گی تو سرکاران نے اے اعزاز میرے رب نے مینوں بخشیا کہ سب تو پہلا قبر دے اندروں میں محمد کھڑا ہوں گا بلکہ سرکار مدینہ آندے نے کہ میں اللہ نے مینوں انہا مقام تے مرتبے نہ نوازیا ہے نبی پاک آندے نے اول شافین و اول مشفین سب تو پہلا قیامت والے دن جنہوں سفارش دا حق ہوئے گا اے بھی اللہ نے مینوں ہی عطا فرمایا و اول مشفین سرکار آندے نے کل قیامت والے دن سب تو پہلا جدی اللہ سفارش قبول کرے گا وہ میں محمد ہوں گا یعنی اللہ نے جس محبوب نے اتنا مقام تے شان عطا فرمائی ہے بلکہ صحیح مسلم دی حدیث ہے سرکار آندے نے انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ نبی پاک آندے نے جدو قیامت والا دن ہونا نا سارے نبیاں دے آنے نے منن والے حضرت آدم دے منن والے نوح علیہ السلام دے لوط علیہ السلام دے یحییٰ پیغمبر دے شعیب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے سرکار آندے نے پر قیامت والے دن سب تو زیادہ منن والے میں محمد دے ہوں گے نبی پاک نے فرمایا بھی اللہ نے مینوں ہی شان دیتا ہے کہ کل قیامت والے دن جنت دا دروازہ سب تو پہلا میں کھڑکاواں گا اور سرکار آندے نے کہ بھی اللہ نے مینوں ہی مقام دیتا ہے کہ اللہ نے انا قائد المرسلین دارمی دی حدیث ہے حسن سند دے نال سرکار آندے نے کہ قیامت والے دن بھی اللہ نے مینوں حق دیتا ہے کہ سارے انا قائد المرسلین نبی پاک نے اللہ نے یہ اعزاز دیتا کہ سارے نبیان دا قائد اللہ نے مینوں بنایا ہے بیدی لواء الحمد سرکار آندے نے کہ کل قیامت والے دن حمد دا چنڈا میرے کول ہوئے گا تے سارے نبی اس دن میرے چنڈے دے تھلے کھڑے ہوں گے بلکہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا خاتم النبیین اللہ نے اعزاز مینوں بخشیا کہ جدو مینوں بھیجیا میرے تو بعد نبوت دا دروازہ ہی بند فرما دیتے ہیں یعنی محبوب کائنات دی شان تے عظمت اللہ نے انی عطا فرمائی تے پھر اس محبوب دی کوئی بات نبی دے بارے کوئی اشارہ تن کنایا تن کرے وہ کمپرومائزنگ نہیں ہوندی کہ سرکار مدینہ دے بارے کو الٹ سلٹ بات کرے وہ کمپرومائزنگ نہیں ہوندی افہام و تفہیم نہیں ہوندی نہ صحابہ کرتے سی تے نہ نبی پاک وہ دوجی گل ہے کہ دینی غیرت بھی ایک اللہ دی عطا ہوندی ہے ہر بندے نو دینی غیرت بھی نہیں ملتی دینی غیرت بھی کسے کسے نو اللہ عطا فرماندا ہے کہ بندے دے سامنے کوئی بندہ غلط کر رہا ہے بندہ کہا یار غلط کر رہے ہیں نا زیادہ تے آپ آنے چاہیے ہو آپ آنو کوئی لگے بہت سارے تے ایسے مائنڈ سیٹ دے لوگ نا جنہاں دا تھوڑا جا دل ہوندا ہے ورنہ شریعت یہاں دی نا کہ اگر تنو استطاعت ہے ہاتھ نہ روک لو زبان نہ روک لو اور دلو جانو برا لیکن صحابہ دے اندر دینی غیرت بہت زیادہ سی اسی بڑا کچھ حاصل کیتا ہے لیکن دینی غیرت اس معاشرے چینی نہیں ہے اور معاشرے دی خرابی دی بھی یہ وجہ ہے اسلام دے خلاف کوئی گل ہوئے کسی دی غیرت نو کوئی اثر ہوندہ ہے کسی دی دینی غیرت جا کے اسلام دے کسی شاعر دی گستاخی ہوئے نبی پاک دی گستاخی ایون صحابہ دی کنیا بندیاں دی غیرت کھول جاندی خون کھول جاندہ کہ یار کتنا ظلم ہے یا آپ سرکار دے بارے کو حرف گیری کرے بس ہمیں آنے ہیں ٹائم ہی پیڑا آگیا بیکھو کہ جا کام ہو گیا آنے وقت ہی انجدہ آگیا بیکھو اسلام دے پیچھے لوگ انجدہ گلنا کر دیں صرف اسی تجزیہ نگار تبصرہ نگار اسی تبصرہ کر سکنے ہیں تجزیہ کر سکنے ہیں گلنا کر سکنے ہیں عملی طور تے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ بندہ عملی طور تے فوراً اتر آئے ایتر کوئی بات سنے نا نبی پاک دی فوراً دی غیرت جاگ جائے کہ یار حدیث ہے تو ٹھیک ہے اگلے دن میں گال شیئر کر رہا سا میں بات شروع کرا صوفی ایسا بڑے اللہ دے ولی اللہ بندے نے تو کچھ دو ساتھی میں نے آدھے جی اسی انہوں نے زیارت کرنی ہے وہ نجم مسجد رات آئے سی اسے لاہور اسی فجر پڑھ کے نجم مسجد وہ دو میں ساتھی میرے نال چلے گئے ان جڑے نجم مسجد دے مولانا نے نا وہ بڑا دینی غیرت والا بندہ اللہ کے سفید ریش اور مسائل دے اندر بڑا پختہ اور سخت جو میں کہ انہوں کو جاندہ آنا رہنا سو انہوں پھر ویکھیا بھی مہمان انہوں واہ سارا ناشتہ منگا لیا کافی وہ ناشتہ جدوں آیا نا مطلب پرتکلف ناشتہ سی جی شہرہ جو ہوندے نے مثلا سویرے سویرے پائے ہو گئے او ہو گیا او ہو گیا جدوں انہوں نے دسترخوان لایا تو صوفی صاحب آندے بھی میرا تو روزہ ہے
انہوں نے تو سارا نہیں منگایا نا. تے صوفی صاحب فرمان لگے جی میرا روزہ ہے. تو آندھے نے تسی او بابا جی کو سو سکت سی. وہ آندھے تسی میزبان دی اجازت تو بغیر روزہ نفلی رکھیا کیوں ہے؟ آندھے نے تسیں حدیث نہیں پڑھی کہ میزبان دی اجازت تو بغیر بندہ کام نہیں کر سکتا. صوفی صاحب آندھے پہ پڑھی تے ہے گی ہے. وہ آندھے وہ پڑھی تا کی فائدہ جیڑی مننی ہی نہیں. چھتی نال صوفی صاحب نے روزہ توڑا روٹی کھانی شروع کر دی. یعنی منن دا یہ انداز ہونا چاہیے نا. انہاں کہا کہ جے تساں حدیث پڑھیے تو انہاں کی فائدہ جے مننی ہی نہیں. انہوں نے چھتی نال کھانا شروع کرتا. یعنی ایسی دینی غیرت پیدا ہوئے ساڑھے کہ حدیث سنو دے آکھو جی اچھا اتھے تو بس سلام مشورے تو بہ جاندے نا. لیکن میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے نبی دی سیرت، نبی دے شان مقام، نبی پاک دے ادب احترام دے اندر کمپرومائزنگ نہیں ہے کہ کوئی بندہ گفتگو کرے تو انہوں خاموشی اختیار کی دی جائے. دلائل کیا نے ذرا سننا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، نبی پاک دا دیوانہ، حضرت علی آندے نے تبرانی دے اندر، امام حیثمی نے مجمع زوائد دے اندر کہ سرکار مدینہ دا پروانہ حضرت علی آندے نے میرے نبی پاک نے قانون بنایا ہے، اللہ دے نبی نے اصول بنایا ہے، بلکہ نبی پاک نے عموم دے تحت ذکر کیتا ہے. نبی پاک نے جمیع انبیاء دی عصمت، جمیع انبیاء دا مقام، کوئی بھی نبی ہوئے او دے واسطے اللہ دے نبی نے قانون بنایا ہے. وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت علی آمدے نے میرے محبوب نے دسے آوے کہ من سب نبیًا قتلا. سرکار آدھے نے جڑا کسے بھی نبی دے بارے کوئی لفظ استعمال غلط کردائے، گستاخی کردائے، اشارتاً کردائے، کنایتاً کردائے. نبی پاک نے اصول بنایا چاہے کوئی نبی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، تو نبی پاک اندر ان دی صدائے وے کہ انہوں قتل کر دیتا جائے گا. ایک اسے مولوی دا فتوہ نہیں، سرکار مدینہ داوے ابیکی شریف دے اندر، ابو داؤد دے اندر وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی آدھنے اِنَّ یہودیتاً کانت تستم النبیہ. اللہ دے نبی دا پروانہ دا کہ یہودیہ عورت ہے سی اور یہودیاں دے نال تعلق رکھن والی نبی پاک دے بارے کوئی نہ کوئی گل چھڈی رکھ دی سی، ایویں پروپوگنڈا کیتی رکھ دی سی، اے انج دائے، اے انج دائے، اے انج دائے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا تقعو فیہی، نالے تے سرکار نو گاڑا تک جاوے، نالے بکواس کرے. نبی پاک دا صحابی کھڑا ہویا فخنقہا رجل حتی ماتت. ایک بندے نے اس عورت دی گردن پکڑیا، گردن دبوچ کے تے نپ کر کے اس عورت نو مار چھڑے آئے، وہ وفات پا گئی. حتی ماتت فابطل النبی دمعہا. حالانکہ اصول تے قانونے میں کہ قتل تے بدلے قتل ہندہ ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو او دا قتل معاف کر چھڑے آئے. سرکاراں دے نوں دی سزا بن دی ہے، ورنہ کنے ساڑھے کول مقام نے کہ میرے نبی تو زیادہ کوئی کمپرومائز کرنا والا نہیں سی، نرم دل سن، رحمت بن کے آئے جے نبی پاک معاف کرن تے آئے نے. زبان یوز نہیں ہوئی. ایک تو تھا نا کہ زبان دا استعمال، نماز پڑھ دیں کسی آگے مغروج نہیں رکھ دیتی، نہیں بانے حجات نے معاف کیتے، کچھ نہیں کیا، گال سے آکے صحابہ پا کے کھڑا ہو گیا. سرکاران نے جاتے نے معاف کیتا، کچھ نہیں آکھیا. لیکن جدو کسی زبان چو بخواس کی تھی انہوں معافی نہیں دیتی. دلیل کیا ہے؟ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت اکرمان نے ایک دن انجوی ہویا ہے. سبہو رجلا من المشرکین.
ایک مشرک قسم دا بندہ ایسی اور نبی پاک دے بارے غلط زبان یوز کردہ سی، غلط زبان استعمال کردہ سی۔ نبی پاک دی بکواس تو تنگ آ گئے سن تے سرکار مدینہ نے فقال من یکفینی عدوی، نبی پاک نے اس بے ایمان تو میں نو کون بچائے گا، کون اس بندے نو جناب ختم کرے گا؟ فقال زبیر انا، حضرت زبیر کھڑے ہو گیا دے سونے کم میں کر دینا وہاں تے سرکار مدینہ دا فبارز زبیر، حضرت زبیر انہیں آمنے سامنے آئے اس بندے نو قتل کر دیتا ہے جنہ دا مالو اسباب سی۔ نبی پاک نے انہوں سزا تے کی دینی سی، زبیر نو خود نبی پاک نے آرڈر فرمایا اور جنہ سامان سی بطور مال غنیمت اس بندے دا حضرت زبیر نو عطا فرما چھڑے۔ یعنی میں بات کر رہے ہیں کہ صحابہ چ دینی غیرت بدرجہ آتم موجود ہے۔ ساڑیاں تو ستیاں غیرتاں نے ہر ایک میں جاگ دیاں نے کتے کتے کسے مسئلے تھے۔ ہاں غیرت اسی بڑی رکھنے جدو اپنے گریبان نو ہاتھ آئے پھر اسی غیرت مند، آپنوں کو ماڑا جا چھیڑے پھر غیرت مند۔ میرے محبوب دی عزت نو چھیڑے ہوتے ساڑی غیرت نہیں کھول دی۔ کسے صحابی دا معاملہ ہوئے اسی نہیں بول دے، چپ ہو جانے ہیں نا۔ وہ دے کوئی زیادہ تو زیادہ تو اندسے نا کہ تبصرہ کر لین گے، تجزیہ دے دیں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ادھرا غور کرنا، حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم، امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر اے عیسائی بندہ آیا ہے اور انہیں آکے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ہے۔ جدو اے میرے نبی دا صحابی بنے آئے، اللہ نے انہا مقام دیتا ہے، انہا شانہ دیتیاں نے تے نبی پاک نے جدو پتہ لگا کہ بندہ لکھنا بھی جاندہ ہے پڑھنا بھی جاندہ ہے تے نبی پاک نے اس بندے نو طلب کیتا ہے اور سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو تیری ڈیوٹی کہ جیڑی بھی وحی میرے تے اترے گی وہ توں تحریر کریا کر، توں لکھیا کر۔ نبی پاک نے نو ڈبل درجہ دیتا، اللہ دے نبی نے نہیں حوصلہ افزائی کیتی ہے، سرکار مدینہ نے صحابی بھی بنا دیتا ہے تے نال کاتب وحی بھی بنا دیتا۔ نبی پاک بندے نو نیڑے کر دے سی پجان دے نہیں، نبی پاک نے انہوں آخر تو آبھی سیٹ لے اللہ بھائی۔ وہ خوش ہویا کہ سرکار نے میری بڑی اللہ ڈیوٹی لگائی ہے، کتھے اللہ دا کلام آدھا ہے میں لکھنا، قسمت والی گل ہے نا۔ ایتھے کسے چنگی میل جے منشی ہو جائے اندھی اڈی نہیں لا دی آپا اتھے لگے ہیں تو جڑا رب دا قرآن لکھن تے لگیا ہوئے اندھا کی مقام ہے، وہ دی کیا شان ہے؟ یعنی امام کائنات نو قریب کیتا، ہور قریب کیتا۔ اسی لوگ ہونے بندے پجامن والے، امام کائنات محمد الرسول اللہ کئیاں بندن میں کئی بری آندھا ہونا جو گستاخی نہ ہوئے، کئیاں بندن دی ویلی ڈیوٹی لگی ہوندی 24 گھنٹے خود ہی جرہیں دینے ایویں انہوں دڑک لیا انہوں اینج کہہ لیا کی فائدہ ہوندہ نا چیزاں کی عزت ود دی ہے، شان ود دی ہے۔ ان جاندے جے صحیح بخاری جے لکھے حضرت انس نے 10 سال خدمت کی تھی تو نبی پاک نے انہوں یہ نہیں آکھیا تو آ کیوں کیتا ہے کیوں نہیں کیتا، انج بھی نہیں پوچھیا بھی کیوں کیتا ہے کیوں نہیں کیتا، پوچھے ہی نہیں۔ حضرت انس ایویں آندے نے اور میرے محبوب دے منن والے تے جا حوصلہ بھی پیدا کریا کرو، انہاں دل گردہ بھی رکھیا کرو، ایویں 24 گھنٹے سڑے پوجے۔ نبی پاک نے تک کدی نہیں کسی نے پوچھا کہ وہ بندے نے گواہی دیتی ہے کہ 10 سال میں خدمت کیتی، نبی پاک نے میں نے یہ نہیں آکھیا تو ہے کیوں کیتا ہے کیوں نہیں کیتا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ اسی تو ایک دن نہیں وہا سکتے، ایسا ایک دن وہا سکتے قطن نہیں، تو پھر انج ماشاءاللہ مسئلے بنا بیان کرو تو آسی کہنا بھائی شیخ الحدیث دے یہ باقی تو سارے ایمیں ہو گئے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، نبی
پاک نے اس بندے نو صحابی بھی بنایا ہے، قریب بھی کیتا ہے، کاتب وحی بھی بنا چھڑیا ہے۔ جدو بندہ کاتب وحی بنیا ہے اور وہ ایک سورت بقرہ اس بندے نے لکھی ہے، آل عمران نساء اس بندے نے تحریر کی تھی ہے، پر جدو بندے تے تقدیر غالب آوے، بندے دا ٹائم برا آوے، ویلا برا آوے، دعا کریا کر اللہ کسے دا ویلا برا نہ لے آوے، اللہ کسے نے جدی ٹینشن نہ دے وے۔ تاں تے عبداللہ بن عمر آن دے سی، اسی تے 24 گھنٹے اس دعا چرہنے سا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اسی تے 24 گھنٹے دعا کر دے سا اللہ تو سانو توحید دی سمجھ دیتی ہے، ایمان دی دولت دیتی ہے، نبی دی محبت دیتی ہے، نبی دا پیار دیتا ہے، دین اسلام دیا سمجھا دیتیاں نے اللہ، اس تو بعد کتے سانو گمراہ نہ کر دیں۔ بھائی گمراہ ہونے لگے پتہ لگتا، چنگے بڑے بندے لینوں لے جاندے نے، بٹڑیوں ہی لے جاندے نے۔ زندگی چاہنے کنے تسی تجربے کیتے ہونے، کئی بندے میں اپنے ٹھیک موڑ جو بہا سکتا کیوں بندے 5 ٹائم دے نمازی ان کدی مسیتے ہی نہیں آئے، کدی آئے ہی نہیں، کیا بات نصیبی نہیں تو ہو رکھی ہے، سال ہا سال۔ یہ اللہ دی پکڑ نہیں ہے، یہ تھوڑی اللہ دی پکڑ ہے۔ تو پا جی جب 4 نمازاں پڑھنے تو اڈی تھوڑی جی نیویں رکھیا کرو، بہت ہی نہ چکیا جی۔ اللہ کو ڈرو گیا اللہ جو کچھ ہوندہ تیری توفیق نال، میں تو نکمہ جائے میرے کو لے گا کی ہے اللہ نال گل کرنا، یا اللہ میرے کو کی ہے، جو کچھ دیتا تو ہی دیتا ہے، یا اللہ سب تیری ہی اطاعت ہے، تو یا اللہ میں نے آپ دے دین تے رکھی این ہوئی نہ کر دی، تو پھر رب بندے دی حفاظت کر دے، اللہ بندے دی حفاظت کر دے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے، سرکار مدینہ نے دسے آئے۔ تکبر کس چیز دا نام ہے؟ بطر الحق وغمت الناس۔ صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی جی سونی جتی پائیے، سونا کپڑا، اندے جو غرور شرور نہیں بنا، نا اسلام کو ایڈی خوش کی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی نو پسند کرتا ہے، کپڑے چنگے پایا کرو، سونے پایا کرو، جتی سونی رکھو۔ انہیں جی پھر تکبر کی ہوندہ ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس، نہیں پانا فرمایا حق سن کے تو موڑا کو چڑ چڑ کرنا، آکڑی جانا۔ نمبر 2 دوجے بندے کسی نے حقیر سمجھنا، بندہ نے میں آئیاں سارے کگو بیٹھے، بندہ دیکھ میں فلانا آیا جا، فلانا آیا جا، فلانا آیا جا۔ پا جی کدی آپ دا بھی شیشے جو منہ ویکھ لیا کرو، دوجیاں دی فتوے لانتے رہندے ہو، اپنے آپ دا بھی کدی چہرہ دیکھو، آئینہ بہت بڑا استاد ہے، غور کریا کرو نا ذرا۔ امام کائنات نے فرمایا نا کہ مومن دا آئینہ ہوندہ ہے، یہ تھے مومن دے آئینے بن دے ہی نہیں، پاکستان ہے نا، مومن دا آئینہ نہ بنے، کہ کسے بھائی جو کتائی انہیں چپ کر کے اتھے جا کے پا جی ذرا غور کرو، یہ تھے تو بندے جا لاپ آکے دیں دے ہوں جو تسی کہو کہ مومن دی عزت بیت اللہ تو زیادہ ہے، اور نبی پاک صحابہ شکایت کر دے جی اندہ مسئلہ ہے، تو سرکار آن دے ہو خطبہ دیں دے بھی لوکاں نو کی ہو گیا، لوگ انجن کر دے نبی پاک کسی دا نام ہی نہیں لیں دے، لیکن ساڑھے ہاں تے معاملات ہی الٹ ہو گئے۔ یہ حدیثاں جے گلہ نے اسیاں مومن دی تذلیل کرنے والے، مومن نو رسوا کرنے والے، مومن نو غلط سلط کہنے والے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کاتب وحی بنایا ہے، اللہ دی مرضی انجوئیے۔ اے بندہ مرتد ہویا، کافر ہویا، عیسائی دوبارہ ہو گیا، عیسائی ہویا تے زبان خاموش نہیں رکھی بلکہ سرکار دے بارے بکواس کر دائے۔ او ویکھو جی انہاں دا نبی تے پڑھنا لکھنا جاندہ نہیں، جو میں دسے آئے، جو میں لکھے آئے وہی پتا ہے، اس تو علاوہ کچھ پتا نہیں ہے۔ تے جدو سرکار مدینہ نو بھی پتا لگا کہ مرتد دون تو بعد ان دیاں گلاں کردہ میں تے اللہ دی تقدیر غالب آئی، مرتد تے ہویا ہی ہویا، کفر چے واپس چلا گیا۔
2-4 دن نہیں گزرے اللہ نے دیتے موت تاری کر چھڑی ہے. آخر اللہ دا کلام لکھدا لکھدا کتوں اتے تھلے ڈگ گئے. پھر اللہ تو وڈا غیرت مند کون ہے؟ اللہ نے دیتے موت تاری کیتی ہے. عیسائیاں نے دفن کیتا ہے. صبح دی لاس قبر چو باہر پئی ہے تے سارے عیسائیاں نے انہاں دے نبی دی گستاخی کردا سی. ہو سکدا ہے صحابہ نے دے نال اندا سلوک کیتا ہوئے. انہاں دوبارہ دفن کیتا ہے. کل بھی میت باہر پئی ہے. انہاں کہا یارو کی پتہ ہے اج پیرا تے دئیے غور تے کریے. انہاں نے جناب بڑی کھائی کھٹی وچ سٹیا نپیا اور لیکن انہاں نے رات نو جدوں ویکھیا اللہ دی زمین پھٹی. اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین پھٹی او دی میت اٹھ کے باہر آ گئی. تو جناب سارے عیسائیاں نے نو تے رب دی کو پکڑ آ گئی ہے. اور میں گزارش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو مذاق کرنا بھی گستاخی ہوندی ہے. نبی پاک دی بات نو مذاق کرنا بھی گستاخی ہوندی ہے. نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑانا بھی گستاخی ہوندی ہے. فقد کفرتم بعد ایمانکم اے ایمان تو بعد کفر ہوندا ہے. تے جڑا بندہ گستاخی میرے محبوب دی کرے انہوں تے اللہ دی زمین بھی قبول نہیں کرتے. سورۃ توبہ ہے نا فقد کفرتم بعد ایمانکم. یہ تے ساڈے کنے نے کدی شلوار نو مذاق ہے کدی داڑھی نو مذاق ہے کدی نماز نو مذاق کدی کچھ نو مذاق. بھی مذاق لی اور تھوڑیاں شیاں نے. سارا دن شغل میلے کر دو بس دین نو تو نہ کرے. میں اگلے دن سندھ گیا اتنے ایک بندہ آتا آج ویکھو یہ بانگا ہی چٹ پیچھو آخے وضو کرتے جانے اگلی داڑھی گلی ہوں سوکھتی نہیں اتوں کے پھر بانگ آ جاندی. بندہ پوچھے بھی استہزاء ہی تو کوئی ہور بہتیاں چیزیں. اسلام نو مذاق کر دو سنت نو مذاق کر دو تو کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ نبی پاک دی سنت نو مذاق کرو گے کہ یہ گستاخی نہیں. دسو کی ایمان ہے اسلام ہے؟ کئی آکھن اللہ مولوی جی یہ جڑی تسی گال کر دے جا اسلام تے شلوار اتے رکھنی لکھی ہے تے شلوار چے اسلام نہیں ہے. تے لوگ آندے نا اسلام چے داڑھی چے اسلام ہے. اسلام چے داڑھی ہے داڑھی چے اسلام نہیں. میں کہ داڑھی تے اسلام ہے. لے میری اللہ نہ کرے اللہ معاف فرمائے ایتھے کہ داڑھی منہ نبھاؤ گے بھاؤ گے تو داڑھی منہ کوئی تو اڈے نزدیک تے داڑھی چے اسلام نہیں ہے تو کسے مونے نو ایتھے ٹھال دو پھر اگر یہ اسلام نہیں ہے ایتھے ٹھالو. بھائی بندہ بچہ بھی ہوئے نا تو مائنڈ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کسی بھی صورت نہیں ایکسپٹ کرتا. جو میرے والد صاحب جو بندی تو انہوں نے تبلیغیاں نال کر لیا تو پتہ نہیں کدھر سیال کوٹ گئے خیر مختلف مسجداں سے گئے. ایک مسجد رمضان دا مہینہ سے تراویاں پڑھان آ گئے مولانا صاحب اکھاں تو نبینے سی تے کلین شیو وہ آ کے مسلے تو کھڑوتا نہ ادو میں مدرسہ پڑھیا سا سکولے 8ویں 9ویں پڑھتا سا. میرا دیر ہی نہ کرے ہوندے مگر کھڑو میں یار داڑھی منہ آگے کھڑا تھا سی مگر کیویں کھڑوئیے. اوڑا امیر سی ساڈا بڑا کہ یہ فتنہ نہیں پیدا کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. میں بھائی تسی پڑھو تے میں نہیں پڑھنی. 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا کوئی کتاب مدرسے دی نہیں سی پڑھیا لیکن بندے دا وہ ضمیر ہی ایکسپٹ نہیں کرتا. اندے پیچھے انہاں تراویاں پڑھیاں میں نہیں پڑھیاں. میرا دل ہی نہیں منیا بھی بھائی وہ کلین شیپ آدمی کس طرح کھڑا ہو جائے. تو لوگ یہ داڑھی نو اسلام مذاق ہے نا. اسی گل کرنے ہیں فلانے آسٹریلیا والے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تسی گھٹ کر دے جے انہوں نے نام لیندے جے. تسی نبی دی سنت نال جو سلوک کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری تے مسلم دی حدیث درد کر رہے آنسا اور میں گناہگار تینوں دس رہے آماں جڑا بندہ نبی دی گستاخی کر دائیں جنے بندیاں تے اللہ دی زمین بھی قبول نہیں کر دی. آدھرہ تینوں میں حدیث صحیح بخاری دی سناما وَأَنْ أَنْسِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ یوم الفتح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ فتح کیتا ہے تے نبی پاک
پاک مکے چے داخل ہوئے نے ارا علی راسہ المغفر نبی پاک نے اتے جناب خود پایا ہویا ہے سر دے اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فلما نزعہو نبی پاک نے جدو خود اتاریا انج سمجھ میں ہیلمٹ ہوندا تھلے اتار چھڑیا ہے امام کائنات جے اتار کے تھلے کیتا اپنا خود فجاءہو رجل ایک آن والا بندہ ہے آکیاں دا اللہ دے نبی جی ابن خطل متعلقم بی استار الکعبہ نبی پاک جی جڑا ابن خطل توڑا گستاخ ہے ہوتے کعبے چے وڑیا کھلوتا ہے کعبے دے خلاف نو چمٹیا کھلوتا ہے بیت اللہ نو جفی لائی کھلوتا ہے ہون اللہ دے نبی جی تسی دسو کہ دے نال کی سلوک کرنا ہے جڑا بیت اللہ چے پناہ لئی بیٹھا بیت اللہ دے تو بھائی ہوتے کچھ بھی مارنا غلط بندے نال گالی گلوچ کرنا یہ او دے عزت دے خلاف تو جے کو بیت اللہ اسلام دا قانون ہے کہ بیت اللہ جے کو پناہ پکڑے انہوں کچھ نہ آکھو جنہی دیر تو کو باہر نہ آئے اور تاریخ سے کتنے ایسے واقعات ہے کئی بندے اندر وڑے انہوں نے انتظار کیتا کئی باری پانی چھڑیا بھی بندے باہر آن لیکن انہوں نے ماریا نہیں بیت اللہ سے اجازت ہی نہیں انہوں نے قتل نہیں کیتا بیت اللہ دا احترام ہے اجازت ہی نہیں ورنہ اگر یہ مسئلہ انج نہ ہوتا تو مڑ صحابہ نے کہاں پوچھنا سی آپ دی مرضی کر دے تو صحابہ نے نبی پاک نے پوچھا اللہ دے نبی جی ہون دسو کی کریے وہ تو غلاف نو انج جفا لایا کنے مسلمانوں نال منافقتوں نے کیتی قتلوں نے کیتے بڑا کچھ کیتا اسلام دے خلاف ہی جو بیان کردا انہوں دے 5-7 جرم سی ابن خطل دے تو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صحابی نے آگیا کہ اللہ دے نبی جی متعلقن بی استار الکعبہ اللہ دے نبی جی کعبے دے غلاف نال چمٹیا کھلوتا ہے جپا پائی کھلوتا ہے ویک جتے قتل نہیں کری دا قتل و غارت منائے لڑنا منائے لڑائی منائے سرکاران دے نے اقتلہو نبی پاک نے فرمایا پاما کعبے نال لگیا کھلوتا ہے غلاف نو چمٹیا کھلوتا ہے انہوں اتھے ہی قتل کر دے وہ نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے گنجائش ہی نہیں جنہیں میں محمد دی گستاخی کیتی ہے اور حدیث سے موجود ہے جناب حجر اسود بھی ویکھیا ہوئے گا مقام ابراہیم بھی ویکھیا ہوئے گا مقام ابراہیم تے حجر اسود دے درمیان صحابہ نے انہوں پکڑیا تے دی گردن تن تو جدا کر چھڑی یعنی سرکار دا کو گستاخ ہوئے نا انہوں بیت اللہ سے بھی معافی نہیں ہے اور خود نبی پاک نے ایسا کیا نبی پاک نے آکھا کعبے جے کھڑا ٹھیک ہے انہوں اتھے ہی مارو ورنہ ہوتے خون خرابہ حرام ہے اجازت ہی نہیں تو بھائی میں شروع ایک لفظ عرض کیتا ہے کہ دینی غیرت بھی اللہ کسے کسے نے نصیب کر دے ساڑھے اندر اس چیز دا فقدان ہے اور نمازاں پڑھنے نا تو کئی معاملے دینی غیرت نہ تعلق رکھتے ہیں کہ بندے نو آوازاری جی ہوئے کوئی بھائی نماز سے ہی نہیں پڑھ رہا کوئی رکوع سے ہی نہیں کر رہا کوئی سجدہ کہیں نہیں کر رہا ان کو داسدہ بھی نہیں وہ ساری زندگی ایمیں ہی پڑھی جان کسی نہیں کہنا بھائی تو غلط کر رہے ہیں کوئی تربیت ہے اہتمام ہی نہیں بھئی رکوع ایسے ہوتا ہے سجدہ یوں ہوتا ہے قیام یوں ہوتا ہے ہاتھ یوں باندھتے ہیں یہاں تک جاتے ہیں حذو من کبھی کا یہ مطلب ہے اتھے نہیں اتھے جڑا آوے انج کرے تاں بھی ٹھیک ہے انج کر لوے تاں بھی ٹھیک ہے اتھے بننے تاں بھی ٹھیک ہے انج کرے تاں بھی ٹھیک ہے رکوع ماڑا جے انج ہو جو تاں بھی ٹھیک ہے سجدے جے پیر کھلے ہون تاں بھی ٹھیک ہے تے پیر پاواں ایک شمال نو جاوے جنوب نو جاوے تاں بھی ٹھیک ہے بھئی یہ تو دینی غیرت کا مسئلہ ہے نا کہ یار سنت کی خلاف ورزی ہو رہی تم کیوں انج کرنا پائی محبت نال تو بندہ سمجھا سکتا ڈانگ تھوڑا ماری دی انہوں نے محبت نال پیار نال ساڑھے ایک استاد ہوندے سی بھائی لیاقت شاید جان دے ہون ایمان اللہ ریحان صاحب تو انہوں نے کسے مسیطے آمنا نا وہ جو میں بندہ ترلے نہیں کرتا انہوں نے انہوں جر صاف سیدھی جنہ جر کر دے نہیں سی نا انہوں جر وہ جماعت نہیں سکھڑی کرتی تو انہیں پتہ کہ میرا پہی نبی پاک دی سنت ہے نال ملاؤ نا بندے دی ترلیاں تک کو بندہ جاندہ سی مدینہ یونیورسٹی دا فارغ فاضل مدینہ یونیورسٹی اسی انہوں کو پڑھے اتنا نیک انسان زندگی سے بڑا کم دیکھیا لیکن انہوں جدے آنا
حالانکہ سنت دی وجہ تو میرا بھائی تسی ناراض نہ ہو غصہ نہ اے میرا بھائی نال کرو محبت بات دی ہے پیار بات ہے یہ جذبہ ہوندا ہے کسی دی تربیت کرن ساڈے جو جذبے ہی نہیں ایسے جراثیم ہی نہیں تو بھائی دعا کرو جڑیاں میں 2-4 گلاں کیتیاں اللہ قبول فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسائر المسلمین